السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ الحمدللہ، آج ہم لیسن نمبر 28 پڑھیں گے اور اس میں ہم ٹاپک پڑھیں گے جزم۔ اس سے پہلے ہم جزم کی پریکٹس کر چکے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے پچھلی مشق تشدید کی تو اس میں مجھے ابھی تک لگ رہا ہے کہ جزم پر اسٹوڈنٹس کو مکمل عبور نہیں ہوا، اس لیے میں اس کی مزید ایکسرسائزز دوں گی۔ جزم جو ہوتا ہے، جزم والا جو حرف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ساکن، جس طرح حمزہ زبر آ، با ساکن اب، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر جزم ہوتی ہے اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ اور جو ساکن حرف ہوتا ہے اپنے پہلے والے حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف اپنے سے جو پیچھے والا حرف ہے اس سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اب تشدید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تشدید میں جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے، ایک تو وہ اپنی جو بھی حرکت اس کے اوپر ہوگی اس کی آواز دیتا ہے، دوسرا وہ اپنے سے پیچھے والے حرف کے ساتھ ملے گا، سمجھے کہ اس کے اوپر جزم بھی ہے، جزم بھی ہے اور وہ حرکت بھی ہے، زیر زبر یا پیش بھی ہے۔ تو اس میں کچھ اسٹوڈنٹس کا مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ شدت کے ساتھ ادا نہیں کر رہے تھے، تو مجھے لگا کہ مجھے جزم کی پریکٹس مزید کروانی چاہیے، تو اس لیے آج ہم جزم کی پریکٹس کریں گے۔ آپ کی ریویژن کے لیے تھوڑا سا میں یاد کروا دیتی ہوں، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ 5 حروف ہیں جن پہ اگر جزم آ جائے تو ہم انہیں ہلا کر پڑھتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ حروف قلقلہ، وہ 5 تھے: قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان پہ جب جزم آتی ہے تو ہم انہیں ہلا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے لیسن میں ایک تو آپ کو الفاظ پہ جو حروف ہیں ان کی حرکات پہ کنٹرول بھی آئے گا کہ روکنا کیسے انہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت خیال رکھنا ہے کہ جزم والا حرف جو ہے اگر حروف قلقلہ میں سے ہوگا تو اس کی آواز پلٹے گی، ادروائز آپ نے آوازوں کو کنٹرول رکھنا ہے، بالکل آوازیں ہلنی نہیں چاہیے، صرف 5 حروف کی آواز ہلے گی، اس کے علاوہ آواز کسی حرف کی نہیں ہلے گی۔ تو ایکسرسائز پڑھتے ہیں۔ اور سلا اور را کو موٹا پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ را کے اوپر پیش یا زبر آ جائے تو ہم اسے پر کر کے پڑھتے ہیں، را نہیں پڑھتے، را را۔ اب وہ کیس ہے کہ را کے اوپر جزم آ گئی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے اس سے پہلے زیر آئی ہے، زبر آیا یا پیش آئی ہے۔ اگر زبر یا پیش ہوگی تو بھی را موٹا ہوگا، اگر را پہ جزم ہے تو ہم اس سے پیچھے جو حرف آیا ہے اس کی حرکت دیکھیں گے، اگر اس پہ زبر یا پیش ہوگی تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر اس کے نیچے زیر ہوگی تو را کو پتلا پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ پہ زبر ہے تو یہ کیا پڑھیں گے؟ اور سلا، سین سیٹی کی آواز واضح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نرفع، اب دیکھیں را کی آواز بالکل پلٹی نہیں ہے۔ وعد موٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کاف پہ آپ ہمس کرتے ہیں، کوشش کیا کریں ہمس کریں، تو پھر آپ ایسے پڑھیں گے اور خذ وَأْمُرْ۔ یہ میں کافی دفعہ بتا چکی ہوں کہ حمزہ پہ اگر جزم آ جائے تو ہم ہمیشہ اسے جھٹکے سے پڑھتے ہیں، یہ آپ نے بہت خیال رکھ کے پڑھنا ہے، یہ مسٹیک پلیز نہیں ہونی چاہیے۔ حمزہ پہ جزم آ جائے تو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے، وَأْمُرْ وَأْمُرْ، را پر کر کے۔ فاصبر فاصبر، یغفر یغفر، متربۃ متربۃ۔ اب دیکھیں آگے آ رہا ہے تو، اس پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ نطفۃ، اب تو کی آواز پلٹ رہی ہے، نطفۃ، تو کو موٹا رکھیں گے، نطفۃ، بالاثم، سا نرم حروف میں سے ہے، سیٹی کی آواز بالکل نہیں آئے گی۔ بالاثم یثخن، تسمع، فصل، تحسبهم، ہا، اس ہا میں سانس کی آواز ہوگی، تحسبهم،
अहसनु, अहदीकुम, सीने से आवाज़ आ रही है, ये हा से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। अहदीकुम, नाअबुदु, यअमुरु, य हमज़ा पे जज़म आ गई, झटका, यअमुरु, वाअबुद, दाल कलकला, ठीक है। वाअबुद, आइन को कोशिश कीजिएगा फाइन करके अदा करें, वाअबुद। होपफुली आपको अच्छी सी इसकी समझ आ गई होगी। जज़म की जो एक्सरसाइज है इसको दोबारा करवाने का मकसद ये था कि हमारा हरकत पे कंट्रोल आएगा, और मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सवाए उन 5 हरूफ के किसी और हर्फ की आवाज़ पलटनी नहीं चाहिए। क़ाफ, तौ, ब, जीम, दाल, सिर्फ इन पे अगर जज़म आई तो आवाज़ पलटेगी, अदरवाइज़ आवाज़ बिल्कुल नहीं पलटेगी। चाहे वो सौद है, चाहे वो सीन है, चाहे वो रॉ है, किसी की आवाज़ पलटेगी नहीं। होपफुली आपको अच्छी सी समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।